کائنات میں سب سے خوبصورت عمل، سب سے خوبصورت عبادت جس نے ادا کیا ہے اور اس کی بندگی، اس کی عبادت میرے رب کو اتنا پسند آیا، میرے رب نے اسے عبد کہہ کر پکارا، عبد کہا۔ الحمدللہ الذی نزل علی عبدہ الفرقان ولم یجعل لہ عوجا، الحمدللہ الذی نزل علی عبدہ الفرقان۔ اللہ نے اسے عبد کہا۔ پچھلے خطبے میں عبد اور نور کے بحث میں یہ بات کر آیا ہوں، عبادت کا حق ادا کیا، حسین عبادت کا، خوبصورت عبادتوں کا مجموعہ پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے عبدیت کا حق ادا کیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو ہم 2025 کے اختتام پر، 2026 کے آغاز پر ان تمام ساتھیوں کو دعوت فکر بھی دیتے ہیں جو ابھی تک اپنی عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ساتھ میچ کرنے کی، موازنہ کرنے کی، رسول اللہ کی عبادت کی روشنی میں اپنی عبادتوں کو کرنے کی ابھی تک جن دوست احباب نے ابھی تک زحمت نہیں کی ہے، ان کو ہم اس سال کی اختتام پر اور 2026 کی آغاز پر یہ دعوت فکر دیتے ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں صحیح بخاری اٹھائیے، اپنی نماز کو رسول اللہ کی نماز کے ساتھ کمپیئر کر کے، میچ کر کے دیکھ لے کیا آپ کی وہی نماز ہے جو محمد الرسول اللہ ہمیں دے کر گئے تھے، ہمیں کہہ کر گئے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے۔ جو عقائد و نظریات، کیا وہی خوبصورت عقائد و نظریات ہے جو محمد الرسول اللہ ہمیں دے کر گئے تھے، یا ہمارے عقائد و نظریات لوکل لیول کی ہے، میڈ ان ہندوستان ٹائپ کی ہے، یا وہ عقائد و نظریات ہے جو محمد الرسول اللہ سب سے خوبصورت عقیدہ، سب سے خوبصورت نظریہ، سب سے خوبصورت نماز، سب سے خوبصورت حج، عمرہ، زکوٰۃ، سیام، یہ جو محمد الرسول اللہ لے کے آئے تھے، کیا ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارے شب و روز کیا اسی طرح ہے؟ اگر اسی طرح ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اگر اسی طرح نہیں ہے ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو چکا ہے، ہم موت کے ایک سال قریب ہو چکے ہیں۔ لہذا زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے یہ عزم کر لو میں اس سال کے آغاز میں اپنی نماز کو اپنے نبی کی نماز کے ساتھ، اپنی شکل کو اپنے نبی کی شکل کے ساتھ، اپنے لیل و نہار کو نبی کے لیل و نہار کے ساتھ، اپنے بود و باز کو نبی کے بود و باز کے ساتھ، اپنے کمانے کے انداز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانے کے انداز کے ساتھ میں میچ کرنے کی، موازنہ کرنے کی، اس کی طرح بنانے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ایمان والے کون ہیں؟ رضیت باللہ ربا، جو رب کی ربوبیت پر راضی ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ راضی ہوتے ہیں، جو دین اسلام پہ راضی ہوتے ہیں۔ یہی زندگی کا خلاصہ ہے، یہی الاصول الثلاثہ ہے، 3 اصول ہے، انہی 3 اصولوں کی بنیاد پہ ہمارا امتحان، یہی ہمارا سلیبس ہے، اور اس سلیبس کو مکمل کرنے کے بعد جب آخرت کی پہلی منزل، جب قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اسے یہی 3 سلیبس میں سے اسے سوال کرتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ جس نے اپنی زندگی میں یہ عادت بنا لیا، جس نے اپنے زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا اس بات کو بنا دیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، وہ آسانی کے ساتھ جواب دے گا ربی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینی الاسلام۔ میں یہ کہہ رہا تھا عالم ارواح انتظار گاہ ہے، عالم دنیا مشقت کی جگہ ہے، عالم دنیا مشقت کی جگہ ہے، عالم برزخ
آرام کی جگہ ہے ان کے لیے جو ان 3 باتوں پر زندگی گزار دیتے ہیں۔ اگر صحیح جواب وہ دے گا اسے کہا جائے گا نم کا نومت العروس، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ اس لفظ سے کوئی زیادہ مناسب لفظ نہیں تھا اس معنی کو بیان کرنے کے لیے۔ 2 انسانوں کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان، جب اللہ کی شریعت کی روشنی میں جب وہ دونوں جڑتے ہیں، جب وہ دونوں خلوت میں اللہ کی شریعت رسول اللہ کی سنت کے مطابق نکاح کی برکت سے جب وہ دونوں خلوت اختیار کرتے ہیں تو وہ دونوں بے فکر ہو کر خلوت نشینی کرتے ہیں۔ اگر غیر شرعی طریقے سے اگر وہ دونوں اکٹھا ہو جائے، اگر وہ دونوں اکٹھے ہو جائے تو ان پر بے چینی کے خوف کی ایک کیفیت طاری ہوگی، کہیں میرے بھائی دیکھ نہ لے، باپ دیکھ نہ لے، ماموں دیکھ نہ لے، تایا چاچا دیکھ نہ لے، میرے برادری کی لوگ دیکھ نہ لے، ہماری اس ناجائز تعلقات کو ان کے دل و دماغ میں جب وہ ناجائز بنیادوں پر جب اکٹھے ہوتے ہیں، خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں، دل و دماغ میں 100 قسم کے ان کے دل و دماغ میں خدشات ہوتے ہیں، کہیں میرے باپ کو پتہ نہ چلے، میرے بھائی کو پتہ نہ چلے، میری ماں کو پتہ نہ چلے، میری اس غلط رویے کا، غلط عمل کا، بدعملی کا میرے باپ کو، بھائی کو، محلے داروں کو، علاقے کے لوگوں کو، قبیلے کنبے کے لوگوں کو اس ناجائز تعلقات کا خبر نہ ہو جائے، 100 خدشات کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، بے سکونی کے ساتھ اس خلوت کو وہ گزارتی ہے۔ لیکن جب اللہ کی شریعت کی روشنی میں جب وہ جائز طریقے سے، جائز شوہر کے ساتھ جب وہ خلوت اختیار کرتی ہے، اس کے دل و دماغ میں کسی قسم کا کوئی فکر، کوئی ٹینشن ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ جو تعلق میں قائم کرنے جا رہی ہوں یہ اللہ کی شریعت کی روشنی میں ہے، تو وہ بے فکر ہو کر، خدشات سے، خوف سے بالکل بے خوف ہو کر وہ رات گزارتی ہے، تو اسے کہا جائے گا نم کنمت العروس، دنیا میں تو نے مشقت اٹھائی ہے، دنیا میں تو نے راتوں کو بیدار کر کے اپنے رب کی پابندیوں کے پابندی کرتے ہوئے، رب کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے، کتاب اللہ پڑھتے ہوئے، سنت رسول اللہ کی پاسداری کرتے ہوئے تو نے زندگی گزاری ہے۔ نم کنمت العروس، اب بے خوفی کے ساتھ اب تو سو جا قیامت تک۔ تو عالم برزخ راحت کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت ایسے انسانوں کے لیے انعام کی جگہ ہے جو ماہ و سال غلط کاریوں میں گزارنے کے بجائے ماہ و سال کو، شب و روز کو، لیل و نہار کو ایمان اور ایمان کے تقاضوں کے روشنی میں جو لوگ گزارتے ہیں، یہ پیکج ان کے لیے ہے، یاد رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم، اپنے مقصد زندگی سے تمہیں غافل نہ کر دے، اموالکم، تمہارے مال تمہیں مقصد زندگی سے غافل نہ کر دے، تمہاری اصل منزل سے، جس منزل سے تم آئے ہو اور اسی منزل کی طرف تم جا رہے ہو۔ انسان کی پہلی منزل جنت، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ہم نے آدم سے کہا تھا آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں سکونت اختیار کر، جہاں سے جیسا جب چاہے جتنا چاہے سیر ہو کے کھا، ولا تقربا هذه الشجرة لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فتكونا من الظالمین اگر اس درخت کے قریب جانے کی صورت میں یہ ہماری پہلی منزل ہے جس منزل سے ہم آئے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس منزل سے ہمیں زمین پہ اتارتے وقت ہمیں کہا تھا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. پھر اللہ نے فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جاؤ زمین کو آباد کرو اگر زمین میں تمہاری موجودگی ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى اگر تمہاری زندگی میں میری طرف سے کوئی ہدایت، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ضابطۂ حیات لے کر آئے، فمن تبع ہدایا جو میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ وہ لوگ ہیں جو قبر میں آرام کریں گے، جنہیں راحت ملے گی. نم کنومت العروس یہ بیکٹ ان کے لیے. کیا خیال ہے؟ کیا ہم ان خوش نصیب انسانوں کے فہرست میں اپنے آپ کو انشاءاللہ کیا